बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। हम आपके मशकूर हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में कुछ आज की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं वो हमने आप तक पहुंचानी है। वहीं साथ साथ हमारे ज़राए से भी कुछ खबरें हैं। अच्छी खबरें नहीं हैं लेकिन फिर भी आप तक पहुंचानी है हमने। सबसे पहले बात करते हैं आज की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं उस हवाले से। आज एक तो डेवलपमेंट यही है कि लंदन में मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को सफ़ारती पासपोर्ट जो है वो जारी किया गया है। और ये बाकायदा ख़ानदानी ज़राए से ये बात कन्फ़र्म हो चुकी है कि उनके लिए पासपोर्ट जो है वो मिल चुका है। और दूसरी जानिब पे नवाज़ शरीफ का भी कहना है कि सफ़ारती पासपोर्ट उनके पास कई दिनों से मौजूद था, लेकिन आज ये कन्फ़र्म हुआ कि उनके पास सफ़ारती पासपोर्ट जो है वो आ चुका है। वहीं दूसरी जानिब पे आज से तहरीक इंसाफ ने बाकायदा एक बार फिर लॉन्ग मार्च का उन्होंने आगाज़ कर लिया है और तहरीक इंसाफ की आला क़यादत के साथ जो है ये वापस उसी जगह से वापस शुरू किया गया है जहां ये रह गया था कातिलाना हमले की वजह से। और आज वीडियो लिंक के ज़रिए जो है इमरान खान ने ख़िताब भी किया और फिर एक बार फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस से उन्होंने अपील की कि अरशद शरीफ के मामले से लेकर उनके ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है वो, और फिर उसके अलावा आज़म स्वाति का जो मामला है और दीगर जो ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स का जो मामला है उस पर चीफ जस्टिस को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इस मामले को आप जल्द से जल्द संजीदगी के साथ ले लें ताकि मामला जो हैं वो हल हो सकें। वहीं नाज़रीन, लंदन में इस वक्त लंदन से बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। लंदन से एक आज की जो डेवलपमेंट जो सामने आई वो ये कि आज से दूसरे दिन भी शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के साथ जो हैं आज ये दूसरी मुलाकात थी। 2 दिनों में 2 मुलाकातें हो चुकी हैं और आज की जो मुलाकात थी ये भी बहुत ज़्यादा तवील थी। साढ़े 3 घंटे से ज़्यादा का जो वक़्त था वो इस मुलाकात में वो गुज़ार चुके हैं। और इस मुलाकात में सलमान शहबाज भी मौजूद थे, हुसैन नवाज़ भी थे, मरियम नवाज़ भी थी और उसके अलावा ख्वाजा आसिफ भी इसमें मौजूद थे, मरियम नवाज़ भी मौजूद थी और बहुत से मामलात पर डिस्कस किया गया है। और आज की इस मुलाकात में हमारे ज़राए के मुताबिक सबसे ज़्यादा आज जो बात की गई है वो नए आर्मी चीफ़ की तैनाती का जो मामला चल रहा है और फिर एक्सटेंशन की बातें भी बहुत चल रही हैं, उस पर बात की गई है। और उसके अलावा इमरान खान उनके लॉन्ग मार्च जो है वो एक दर्द सर है इस वक्त। और इस मामले पर भी वो बातचीत कर चुके हैं कि अगर हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो फिर आवाम के बीच में इस वक्त इस पोजीशन में जाकर हम वो वोट ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे, इलेक्शन में क्या हम जीत सकेंगे या नहीं, इस पर तफसीलन बात की गई है। लेकिन अगर थोड़ा देखा जाए तो सिचुएशन को, अगर इस वक्त इलेक्शन हो भी जाती है तो फिर वो तहरीक इंसाफ के हक़ में ज़्यादा मुमकिन है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त इमरान खान जिस नैरेटिव के साथ वो अवाम के बीच में गए हैं, जब से उनको इक़्तिदार से निकाला गया है, वो मुसलसल बिक रहा है। यानी इम्पोर्टेड हुकूमत का उन्होंने नारा बुलंद किया और फिर कहा कि हम अमेरिका की गुलामी किसी सूरत नहीं कर सकते। वो एक तो बिक रहा है। वहीं दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने जो टक्कर लिया है वो गलत है या सही है, एक अलग डिबेट है, लेकिन वो इस वक्त बिक रहा है और उसके जो वोटर हैं वो मज़ीद मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं और वो इमोशनली लेवल पर भी वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि यार अब हमने ठान ली है कि हमने साथ देनी है। तो वो डू एंड डाई के सिचुएशन पर आ चुके हैं। तो ये मामला जो है वो इमरान खान के हक़ में जा रहे हैं। तो इस हवाले से उन्होंने तफ़सीलन बात की। वहीं एक सबसे बड़ा फ़ैक्टर मुस्लिम लीग नून के लिए जो इस वक़्त पेश आ रहा है वो है मुल्क में महंगाई। महंगाई की वजह से जो आम जो लोग हैं, जिनका किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं होता है, जिन्होंने अपने घर का गुज़ारा चलाना है, घर का चूल्हा जले तो बस ठीक है, वो खुश होते हैं। वो आहिस्ता-आहिस्ता इनके वोटर जो थे वो पंजाब में भी वो कम हो रहे हैं। तो वो इस मसले को लेकर भी बड़े वो संजीदा हैं और ज़्यादा वो कन्फ्यूजन का शिकार भी हैं, परेशान हैं कि महंगाई में जो इज़ाफ़ा हो रहा है, डॉलर जो है वो इनसे कंट्रोल नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई हर चीज़ में कंट्रोल तो हुआ है लेकिन अभी भी उस लेवल पे नहीं है जहाँ आवाम चाहती है कि यार चीज़ें जो हैं इस तरह मैनेज होनी चाहिए, वो नहीं है। तो इस मसले को लेकर भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो परेशान है कि अवाम हमें एक्सेप्ट करेगी या नहीं। ये थी आज की डेवलपमेंट जो हमने आप तक पहुँचानी थी। लेकिन आज हमारे ज़राए से जो खबरें हमें मौसूल हुई हैं वो ये है कि मुल्की हालात जो हैं वो बेहतर नहीं हैं।
یعنی ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ خاص ہونے والا ہے، اور جو خاص ہونے والا ہے وہ اچھا ہونے والا نہیں ہے بلکہ برا کچھ ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا میری یہ خبر کو اور میری یہ جو انفارمیشن ہے وہ اس کو غلط ثابت کرے۔ میں چاہوں گا کہ کسی طریقے سے وہ پاکستان میں ملک کے اندر جو سچویشن ہے یہ اس کا جمہوری حل نکلے، اور اگر میں غلط ثابت ہو جاتا ہوں تو مجھے اس پر بڑی خوشی ہوگی کہ اس وقت ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ملکی حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں۔ آنے والے دنوں میں کچھ برا جو ہے ہونے والا ہے، کچھ اس طرح کی بڑی بریکنگ جو ہے وہ سامنے آنے والی ہے، کچھ خاص ہونے والا ہے جس سے ہم سب جو ہیں وہ ہل جائیں گے، کیا ہوا یہ؟ تو اس طرح کی کچھ ہونے کا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سچویشن بنی ہوئی ہے۔ وہیں دوسری جانب کچھ سینئر جو انالسٹ ہیں ملکی میڈیا میں، ان سے بھی میں نے رائے لینے کی کوشش کی کال کر کے، کیونکہ بینگ جرنلزم کے ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر وہ میرے استاد ہیں تو پوچھنا لازمی ہوتا ہے۔ اچھا، ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ابھی تک میں نے مختلف سینئرز سے بھی پوچھنے کے بعد جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ تینوں طرف سے آئس بریک والا فارمولا کوئی حل نہیں نکل رہا ہے۔ مطلب تینوں طرف، مطلب ایک تو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، عمران خان اور فوج کی اعلیٰ قیادت کے درمیان جو ہے وہ آئس بریک نہیں ہو رہا ہے، ایک یہ۔ دوسرا، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں آئس بریک نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر تیسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ عمران خان اور مسلم لیگ نون، ظاہر ہے ان کے ساتھ ان کا آئس بریک نہیں ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح پیپلز پارٹی ہے، تو یعنی اپوزیشن اور حکومت کا بھی اس وقت کوئی سین نہیں بن رہا ہے، آئس بریک نہیں ہو رہا ہے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا بھی یہ ایشو چل رہا ہے۔ تو یہ دو تین ایشوز کی وجہ سے، بالخصوص عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، پھر ادھر سے حکومت کے ساتھ بھی معاملات حل نہیں ہونے کی وجہ سے، یہ دونوں ایشوز کی وجہ سے ملکی حالات جو ہیں مزید جو ہے وہ گمبھیر سے گمبھیر تر ہو رہے ہیں، اور ابھی سچویشن یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ کمپرومائز کرنے کے تیار نہیں ہے دونوں طرف سے۔ آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ اس وقت عمران خان جو ہیں وہ دوبارہ لانگ مارچ کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، اور لانگ مارچ اب شروع ہو گیا آج تو، اور لیکن وہ خود بھی بہت جلد جوائن کرنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے وہ تو پھر راولپنڈی، پھر اس کے بعد اسلام آباد آئیں گے، اور سب سے اس سے بھی زیادہ الارمنگ سچویشن یہ بن رہی ہے کہ وہ ابھی اپنے جلسوں میں پہلے تو نیوٹرل، ہینڈلر، میر جعفر، میر صادق اور ایکس وائی اس طرح کے نام سے وہ مخاطب ہوتے تھے، تو وہ کسی صورت، کسی لیول پر برداشت کرنے کے قابل بھی ان کے لیے تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ لیکن ابھی سچویشن یہ ہے کہ وہ براہ راست نام لے رہے ہیں، براہ راست آرمی کے سینئر افسران، بالخصوص حساس ادارے کے آئی ایس آئی کے بڑے بڑے جو افسران ہیں، سینئر افسران ہیں، ان کا نام لے کر ایسے سنگین الزامات لگا رہا ہے جس کے ثبوت ابھی تک تو فراہم نہیں ہوئے۔ تو وہ آنے والے وقت میں عمران خان کے لیے بھی پھر ظاہر ہے فوج کا عوام کے ساتھ ایک جو ریلیشن ہوتا ہے وہ بریک ہو سکتا ہے، اور پھر عوام مزید نالا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک تشویشناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے وہ ٹکر لے رہا ہے، بندہ بار بار جو ہے وہ سر ٹکرا رہا ہے دیوار کے ساتھ، تو وہ بھی کچھ کرنے کے لیے ٹھان رہی ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات بہتر نہیں ہیں۔ اچھا، ہمارے ذرائع کا آج یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے ایکسٹینشن کا جو معاملہ تھا وہ اب دم توڑ رہا ہے، ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں لے رہا ہے۔ لیکن یہ کل سے چمگویاں چل رہی تھی ایکسٹینشن کے معاملے کو لے کر، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، اور ابھی وہ کہا جا رہا ہے کہ الوداعی وہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہیں وہ دوہرے جو ہیں وہ کرنے کے لیے آرمی چیف نے شروع کیا ہے، اور وہ مسلسل کر بھی رہے ہیں۔ اور ناظرین، ابھی اگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو آئی ایس پی آر کی جانب سے جو ایک جاری جو بیان تھا اس کے مطابق سیالکوٹ اور منگلا کے ایریا پر انہوں نے فارمیشنز کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی ہے، وہاں جوانوں کو انہوں نے بڑا حوصلہ بلند کیا اور کہا کہ حالات جیسے بھی ہو، آپ لوگوں نے ملک اور قوم کی خدمت کا جذبہ کبھی کم ہونا نہیں دینا ہے۔ تو یوں ابھی ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے آرمی چیف کا چل رہا ہے، ایکسٹینشن کا معاملہ ختم ہو گیا بھائی۔ اچھا، وہیں دوسری جانب ایک اور بات چل رہی تھی، ایک اور اس وقت چہمگویاں چل رہی ہیں، افواہیں چل رہی ہیں، اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک ایز اے وائس آرمی چیف کے اس سے ایز اے نائب جو ہیں
وہ ایک متعارف کروایا جائے گا، اور پھر عاصم منیر کو ایز اے وائس آرمی چیف کے طور پر لیا جائے گا۔ جو ہی آرمی چیف ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کی اسپیس لے لیں گے، اس کی جگہ میں آ جائیں گے، تو وہ بھی اب کلوز ہو گیا۔ اچھا، اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر آنے والے آرمی چیف کے طور پر اس وقت تک فیوریٹ ہیں، لیکن میں اس چیز کو تھوڑا میری رائے اس حوالے سے تھوڑی مختلف ہے۔ اس حوالے سے 3 سے 4 نام جو ہیں وہ ابھی بھی زیر غور ہیں، اس میں سے 2 نام جو ہیں وہ ابھی بھی فیوریٹ ہیں۔ تو میں یہ کہنے سے قاصر ہوں، آپ کے پاس، آپ کے سامنے میں کوئی ایسی انفارمیشن دینا نہیں چاہتا جو غلط ہو۔ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ عاصم منیر میرے تجزیے کے طور پر فیوریٹ میں نہیں سمجھتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عاصم منیر جو ہیں وہ 27 نومبر کو ریٹائر ہونے والے ہیں، 27 نومبر کو ان کی ڈیٹ ختم ہو رہی ہے، جبکہ آرمی چیف ریٹائر ہو رہے ہیں 29 نومبر کو۔ تو اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ اپنے مقررہ ڈیٹ سے پہلے اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، ریٹائرمنٹ کا اعلان کر لیتے ہیں، تو پھر عاصم منیر کے چانس بن جاتے ہیں۔ اگر وہ مقررہ تاریخ پر ہی وہ اپنی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں تو پھر عاصم منیر فیوریٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ 27 کو ہی فارغ ہو جائیں گے۔ تو دوسری خبر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک کی سچویشن یہ ہے کہ ملک میں کسی وقت بھی ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایمرجنسی اور پھر مارشاء اللہ جو ہیں وہ بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی وہ حالات نہیں ہیں، ابھی یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا اتنا زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہے کہ پاسبل نہیں ہے، حالات ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ آپ ذہن سے نکالیں کہ ایمرجنسی اور پھر مارشاء اللہ کی ونڈو جو ہے وہ کسی وقت بھی کھولی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے سینئر صحافی حامد میر بھی پہلے ہی وہ کہہ چکے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو واضح کرتا چلوں کہ انہی دنوں میں 1-2 دن پہلے کور کمانڈرز اجلاس ہوا تھا، اور اس حوالے سے کوئی پریس ریلیز جو ہے وہ میڈیا کو نہیں دی گئی، سامنے نہیں آئی اس میں کیا فیصلے ہوئے، کیونکہ اکثر کور کمانڈرز کی جب میٹنگ ہوتی تھی تو فوری طور پر میڈیا کو ایک پریس ریلیز شام کے وقت پہنچائی جاتی تھی، تو وہ پریس ریلیز بھی نہیں آئی ہے، اور اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیوں ایسا ہوا ہے، حالانکہ اس وقت ہارڈ ایشوز ہیں بہت۔ ایسے سچویشن کے دوران جو ہیں وہ کور کمانڈرز کے اجلاس کو طلب کیا گیا تھا، جس وقت عمران خان کی تقریریں اور پھر یہ وہ تمام معاملات چل رہے تھے، اور پھر قاتلانہ حملہ، یہ وہ تمام معاملات۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ سخت حالات میں تمام معاملات کو بہترین طریقے سے آگے لے کے بڑھنے کے لیے کور کمانڈرز کی میٹنگ میں بات چیت ہوئی ہے۔ یہ تھی آج کی اپڈیٹ جو ہم نے آپ تک پہنچانی تھی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔